ویلکم بیک ناظرین. یوتھ ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہم ان کی باتوں کو جو ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں. دانیال آپ بتائیں, ڈیم کا چرچا اتنا ہو رہا ہے, آپ نے کیا ڈیم کے لیے کچھ دیا یا نہیں دیا؟ جی جیسا کہ ہمارے چیف جسٹس اور وزیر اعظم پاکستان نے قوم سے اپیل کی تھی کہ ڈیم میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیے, کیونکہ ڈیم پاکستان میں پانی کی جو صورتحال ہے, اگر 2025 تک اگر ڈیم نہ بنے گے تو بہت آبی صورتحال ہو سکتی. تو اس ایز اے پاکستانی نیشنل اور ایز اے میرے پرائم منسٹر کے کہنے پہ, کیونکہ ایک وہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کی سپریم پاور ہوتا ہے آپ کے چیف جسٹس کے کہنے پہ, تو میں نے اپنی ذاتی حیثیت میں تو ڈیم کے لیے فنڈ کیا ہے. لیکن میرے اس بارے میں نظریات کچھ ڈفرینٹ ہیں کہ ڈیم کے بارے میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس بریک پہ جانے سے پہلے آپ دونوں ڈسکشن کر رہے تھے. جی بالکل, میرے نظریات اس طرح سے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب آپ کے پاس وسائل ہیں کہ آپ کسی کے آگے بھیک نہ مانگیں, ٹھیک ہے, آپ کو انسان کی, اب دنیا میں ہم ایک اٹامک پاور ہیں, ہماری ایک ریگولر آرمی ہے, ہمارا دنیا میں ایک مقام ہے, ہم پاکستان دنیا جو اسلامی کنٹری کا وائڈ ڈکلیئرڈ اٹامک پاور کنٹری ہے, تو ہم دنیا میں ہمارا ایک مقام ہے کہ ہم دنیا انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل لوگ ہمیں دوسرے تاثر دے رہے ہیں کہ دیکھیں جی پاکستان کا دیوالیہ نکل گیا, آپ نے دیکھی ہوں گی نیوز, پاکستان کی درائجے پہ جا رہا ہے کہ ہر چیزیں اپنی بیچ رہے ہیں. پاکستان میں پانی کا مسئلہ تو بہت زیادہ ہے. جی بالکل, اس میں ہمیں ڈفرینٹ سوچ رکھنی چاہیے. ہمارے پاس اتنے بڑے آپ کے فائنانس اور معیشت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو میں آپ کی ٹی وی اسکرینس کے توسط سے میں ایک چھوٹا سا مشورہ دینا چاہتا ہوں عمران خان صاحب کو اور چیف جسٹس صاحب کو, کہ آپ ڈیم سے ہیں جو بھیک مانگنے سے بہتر آپ لوگوں سے قرض لیں, ٹھیک ہے. جب آپ قرض لیتے ہیں اور ان کو شیئرز دیں, آپ ایک لمیٹڈ کمپنی بنائیں, جیسے آپ بینک میں کہہ رہے ہیں جی آپ بینک میں ڈیم فنڈ جمع کرائیں, ایک لمیٹڈ کمپنی بنائیں, اس میں 10 روپے سے لے کے 10 کروڑ پہ تک آپ اس کا بونس رکھیں کہ آپ جمع کروائیں. اب جب میں 10 لاکھ روپے جمع کرواؤں گا, جب ڈیم بن جائے تو مجھے اس کا شیئر ملے, تو ایک اس سے آپ کی رسپیکٹ بنے گی. اس کا مطلب ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ اگر میں ابھی آپ کو بیٹھ کے بولوں کہ مجھے 10 لاکھ روپے آپ سے چاہیے جی, میں نے یا اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے, تو آپ مجھے کبھی بھی نہیں, میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں, آپ مجھے کبھی بھی نہیں دیں گی. اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے 10 لاکھ روپے دے دیں, تو جب میرا بزنس سٹارٹ ہوگا میں آپ کو واپس بھی کر دوں گا, تو اس میں سے آپ کو میں شیئرز بھی 2% اتنے ایئرس تک میں دیتا رہوں گا, تو آپ مجھے خوشی دے دیں گی. تو اس طرح کے جو ٹیم بیٹھی ہیں, تو اس طرح کی سوچ کرنی چاہیے کہ ہمیں دنیا کے اندر ہماری جو اس طرح کی بے عزتی آپ کہہ رہے ہیں, یا اس طرح کے ہمارا جو ایک مقام ہے, اس کو ہمارے وہ ویلیوز نہیں ہماری نیچے ہونی چاہیے. تو اس طرح کی بہت سی اپرچونیٹیز ہیں جو ہم اویل کر سکتے ہیں. آپ کتنا اتفاق کرتی ہیں؟ جی میں اتفاق کرتی ہوں دانیال کے ساتھ اسی پوائنٹ آف ویو پر. ایکچولی ویڈیو بھی کافی وائرل ہوئی تھی جس میں کچھ سڑکوں پہ کام کرنے والے غریب بچے تھے, وہ 200 کا نوٹ لے کے بینک میں لائن بنا کے کھڑے تھے کہ ہم ڈال رہے ہیں جی پیسے اس کے لیے, ڈیم کے لیے, اور کافی لوگ اپریشیٹ کر رہے تھے اس چیز کو کہ دیکھو ان بچوں میں بھی اتنا جذبہ ہے کہ یہ پیسے دے رہے ہیں ڈیم کے لیے. مگر میں اس کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتی ہوں اس حوالے سے کہ وہ ان کے شاید 2 وقت کے کھانے کی پیسے تھے جو انہوں نے سارے کے سارے ڈیم کے لیے دے. ہو سکتا ہے وہ اس رات بھوکے سوئے ہوں. تو میرا نہیں خیال کہ ایک حکومت کو اپنا سسٹم چلانے کے لیے غریب بچوں سے یا سب سے اس طرح سے پیسے لینے چاہیے, کیونکہ آپ جب اپیل کرو گے ظاہر سب کے جذبات ہیں, ہر کوئی اپنی جگہ آ کے انویسٹ کرنے کی کوشش کرے گا, وطنی جو ہے جاگ جاتا ہے. تو اسی میں آپ سوچیں آپ کتنا لاس کر رہے ہیں چھوٹے معصوم بچوں کا. صحیح, بالکل. نیشنل یوتھ اسمبلی نوجوانوں کی تربیت کا واحد ذریعہ ہے, تو آپ لوگوں کی جو آرگنائزیشن ہے, مطلب کس طرح کوئی اگر شامل ہونا چاہے تو کس طرح کانٹیکٹ کرے آپ لوگوں سے؟ اس سے بہت ایزی پروسیس ہے. ہماری ایک ویب سائٹ ہے www.nya, جو نیشنل یوتھ اسمبلی بنتا ہے, www.nya.com.pk. آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے تو اپلائی کا آپشن ایک آتا ہے, پہ اپلائی کریں گے. اس میں ہمارا ایک کرائٹیریا ہے کہ آپ کو انڈر گریجویٹ ہونا چاہیے, آپ کی پکچرز وغیرہ, آپ کی تفصیلات مانگے گا, آپ وہ وہاں پہ درج کرائیں اور ود ان ڈیز آپ کو اس کا رپلائی آ جائے گا اور آپ کی ممبرشپ اس کی کنفرم ہو جائے گی. اچھا, آپ نے ذکر کیا کہ ادر ایریا سے بھی, کنٹری سے بھی جو لوگ ہیں اس میں شمولیت لیتے ہیں اور آن لائن ہے, تو کس طرح سے, مطلب کتنے لوگ ہوں گے اب تک جو کہ آپ کی آرگنائزیشن میں شامل ہو چکے ہیں؟ 20,000 پلس لوگ ہیں پورے پاکستان میں ہمارے, اور سندھ میں ہمارے 3,000 پلس لوگ ہیں, اور ہر پروونس کا اپنا ہے, تو پروونس وائز بھی ہر کوئی اپنے علاقے سے کوشش کرتا ہے. خواتین کی تعداد بھی زیادہ ہے اس میں کیا؟ خواتین کی تعداد کمپیریٹیولی مردوں کی ڈیفینیٹلی کم ہے, کیونکہ وہ آگے آنے سے تھوڑا ہچکچاتی ہیں, مگر ادروائز جو ہیں وہ ان کو پورا اپرچونیٹی ملتی ہے. لیکن اب جو خواتین گھر بیٹھ کے یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں گی تو ان کو بھی ہو رہا ہوگا کہ یار ہم نے کیا کیا اپنے ساتھ, اور ان میں بھی جو ہے کچھ جذبات جو ہیں
وہ جاگے ہوں گے کہ نہیں ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے, ہمیں بھی آواز بننا چاہیے اور اس طرح سے سامنے آنا چاہیے اور کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا چاہیے. اور بہت سے ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھ جو ہے مطلب ان کے مائنڈ میں تو ہوتا ہے کہ یار ہم نے بہت کچھ کرنا ہے, لیکن بس جو فیملی سپورٹ کی وجہ سے اور اس طرح کی تنقیدوں کی وجہ سے ان کا جو بوسٹ ہے, مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. اچھا لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گی, پروگرام کا وقت جو ہے وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے, لاسٹ میں آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے دانیال؟ جی میں اپنے نوجوانوں کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آگے سیاست میں آئیں, کیونکہ ایک یہ سیاست ہی ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ کا پورے کنٹری کا نظام چلتا ہے. اور جتنا پاکستان کے لیے کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں, آپ کوئی کسی بھی فیلڈ میں بیٹھتے ہیں پاکستان کے لیے, کیونکہ سب سے پہلے پاکستان ہے, پاکستان کے لیے کام کریں اور اپنی آواز بنیں. بالکل. اور ہما آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ جی میں یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ نوجوانوں کو کم از کم آپس میں یونٹی رکھنی چاہیے. دے شوڈ بی یونائٹیڈ ایٹ سم فرنٹ. اگر ہم یونائٹیڈ نہیں ہوں گے تو ہم کسی بھی پلیٹ فارم کو جوائن کریں, ہم کتنا ہی عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھا لیں, وہ صرف آواز بیکار ہی جائے گی, کیونکہ آپ یونیفائڈ نہیں ہیں, ایک ساتھ ایک مٹھی نہیں ہے, تو آپ کی آواز اور آپ کے پوٹینشیلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہما نے بہت اچھی بات کی. ہم سب کو جو ہے یونٹی شو کرنی چاہیے اور یونٹی کے ساتھ ہی جو ہے ہم سب جو ہے اتفاق کے ساتھ ہی ایک ہو کر اور اپنے پاکستان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ کوکب فاروقی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.